بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ خدا تعالیٰ آپ سب کو اس ماہ رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے، رحمتیں نصیب فرمائے۔ خدا تعالیٰ اس ملک کے اوپر، خدا تعالیٰ اس انسانیت کے اوپر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے۔ خدا تعالیٰ پوری دنیا سے ہر قسم کی وبا کا خاتمہ کرے، اور خدا تعالیٰ اس انسانیت کی بھلائی کے لیے ایک بہترین معاشرے کی تشکیل دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آج کا موضوع ہے کہ ہم کس طریقے سے ترقی یافتہ قوموں کی صفوں میں جا سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے اپنے سر کو بلند کر سکتے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک اسٹیچو جو ہے وہ گردش کر رہا ہے کہ جس میں 3 مذاہب کے لوگوں کو دکھایا گیا، اور اس کہتے ہیں کہ یہ میڈرڈ کے شہر ملک اسپین کے ایک میوزیم میں رکھا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان سجدہ ریز ہے اپنے رب کا، اور اس کے اوپر دعا مانگ رہا ہے، اور اس کے اوپر دوسرے مذاہب بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دیکھنے میں تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان سب سے پستی کا شکار ہے، اور دوسرے مذاہب اس کے اوپر سپرمیسی قائم کیے ہوئے ہیں، مگر اس کی منطق یہ ہے کہ اگر کسی وقت بھی یہ سجدہ ریز اس نے اپنا سر اٹھا دیا تو یہ باقی جو اس کے اوپر سوار ہے اس سب کے بیلنس، سب لوگ اپنا بیلنس کھو جائیں گے اور سب لوگ وہ گر جائیں گے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کس طریقے سے آپ سر بلند کر سکتے ہیں، اور سر بلند کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کرنی پڑے جس معاشرے کی بنیاد کے لیے ہماری الہامی کتاب، اللہ کی پاک کتاب، اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو دیکھیں کہ طلبہ کے لیے ایک پیغام: خود چراغ بن کے جل وقت کے اندھیرے میں، بھیگ کے اجالوں سے روشنی نہیں ہوتی۔ ترقی کے لیے، جو معاشرہ سازی کے لیے 3 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں: ماں باپ، اساتذہ، اور معاشرے کے وہ لوگ جن کے اندر ہمدردی، معاشرے کے وہ دانشور۔ تو میرا لیکچر ایک طرف تو طلبہ کے لیے، دوسری طرف ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ 3 ستونوں کو ہلانے کے لیے ہے کہ آپ جب تک نہیں جاگیں گے یہ معاشرہ نہیں ترقی کر سکے گا۔ اس لیے خود چراغ بن کے جل وقت کے اندھیرے میں، بھیگ کے اجالوں سے روشنی نہیں ہوتی۔ ماضی کو دہرانا نہیں، ماضی کے اندر ایک جو ہم نے تہذیب میں ہم نے کلچر کے اندر جو غلطیاں کی ہیں اس کو دہرانا نہیں۔ ہم نے وقت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے، وقت کبھی نہیں پلٹتا۔ ہمیں مسافر ہونا ہے وقت کا، لیکن ہمیں گستاخی اور بد تہذیبی کی طرف نہیں پلٹنا۔ ہمیں بھی اپنی تہذیب کو آگے بڑھانا ہے، اور پھر ماضی کی غلطیوں کو دہرانے کی کوشش نہیں کرتی، کہ وہ وقت گزرتا ضرور ہے مگر پلٹتا نہیں ہے۔ میں نے ایک کنووکیشن میں ایک پروفیسر عارفہ سید جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں اردو کی FC، ان کا لیکچر سنا، تو میں نے اپنے لیکچر کے اندر ان کی کافی باتوں کو شامل کیا ہے۔ تو دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہماری ایک نسل
ایک تہذیب کا پودا بوتی ہے، وہ آنے والی نسل اس تہذیب کے پودوں کو کھیڑتی ہے، دیکھتی ہے ٹھیک چاہ رہا ہے تو دوبارہ اس کو بو، اگلی نسل پھر آتی ہے، اگلا لیڈر وہی پھر آتا ہے، اگلا دانشور وہی آتا ہے۔ تو ہماری جو تہذیب ہے، ہماری جو کلچر ہے، وہ بار بار اسی چکر کے اندر ہے، کیا یہ ٹھیک چل رہا ہے، ہم پھر دوبارہ زیرو کی طرف چلتے ہیں۔ تو اگر آپ نے جانا ہے، ترقی چاہتے ہیں، تو آپ نے ماضی کی اس غلطی کو نہیں دہرانا۔ ہمارے مذہبی، روحانی، سیاسی لیڈر اپنی گفتگو کے اندر اصلاحی تبدیلیاں لائیں، کیا دیکھیں کہ ان کے خیال، ان کی زبان وہ اس کے اندر کس طرح کی اصلاحی گفتگو ہے۔ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے خیال کو دیکھیں اور ان کی زبان کو دیکھیں، تو کیا ہمارے خود اپنے خیال تو کہیں بے ابرو نہیں ہو سکتے؟ معاشرے میں دیکھیں، آپ دیکھیں کہ درد مندی کا کہت و رجال ہے، وقت اور زمانے کا فاصلہ نہیں ہوتا، فاصلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے قریب آ کر درد مند ہونا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور درد مندی یہ ہے کہ ہم زندگی کا اور زندہ رہنے والوں کی قدر کریں، انسانیت کو احترام سے دیکھیں۔ درد مندی ہمیشہ عاجزی سے آتی ہے، اور عاجزی بہت بڑی خوبی ہے اور بہت بڑی دولت ہے۔ عظیم قومیں اپنی تہذیب کو اس درد مندی کے مطابق پابند رکھتی ہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے قرب و بیان۔ اخلاقی قدروں کے اندر دیکھیں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جسم کی طہارت ہوتی ہے یا جسم کی پاکیزگی ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی کہیں دوسری چیزیں دیکھیں، ہماری نیت، ہماری فکر اور ہمارے عمل کی عصمت اس جسمانی طہارت سے کہیں زیادہ اہم ہے، اور یہ عصمت کبیتر اور اہم تر ہے جسے زندگی کہتے ہیں۔ اس لیے کہ جب ہم زندگی بسر کرتے ہیں تو زندگی کی عصمت کا نام اخلاق ہے، اور اگر اخلاق چاہتے ہیں تو آپ کی نیتیں، آپ کی فکر اور آپ کے عمل پاک ہونے چاہیے۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا یقیناً کہ ہم میں سے کوئی بھی بے عصمت اور بے اخلاق زندگی بسر کرے۔ اگر معاشرے میں سر کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو چراغ اتنے جلاؤ قدم قدم پہ یہاں کہ راستہ نہ رہے بھاگتی ہوا کے لیے۔ اپنی تعلیم میں دیکھیں کہ کیا کمی ہے۔ موجودہ نظام تعلیم ہماری نسل کو اپنی تہذیب سے دور لے جا رہا ہے۔ تعلیم کا کام یہ ہے کہ وہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا سکھائے۔ جو کھلی آنکھوں سے خواب نہیں دیکھتے انہیں کبھی تعبیر بھی نہیں ملتی۔ ہمارے ہاں وہ انفرادی ترقی تو ہو رہی ہے جس سے معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ معاشرے کا فائدہ اس وقت پہنچے گا جب تک معاشرے کے لوگ ترقی نہ کرتے۔ ہمارے دوست ڈاکٹر سہیل حبیب طارق، انسپیکٹر جنرل آزاد جموں کشمیر، وہ اپنی گفتگو میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے نظام تعلیم، ہماری انفرادی ترقی تو ہو رہی ہے لیکن معاشرے کی ترقی نہیں ہو رہی، جس سے ہم اجتماعی بحران کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور کیوں کہ ہمارا نظام تعلیم ہمیں معاشرہ سازی نہیں سکھا رہا، ہمیں ایک آپ کو خود امپروو کرنا سکھا رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک گھر کی اکائی ایک انسان ہے، اور انسان مل کے گھر بنتا ہے، گھر مل کے محلے بنتے ہیں، محلے بن کے کالونی بنتے ہیں، کالونی بن کے شہر بنتے ہیں، شہر بن کے ایک معاشرہ بنتا ہے، معاشرہ ایک پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ کیا آپ کا نظام تعلیم آپ کے معاشرے کو بہتر کر رہا ہے یا نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات، اس تعلیم میں یہ تو سکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو امپروو کریں، اپنے آپ کو ترقی کریں۔ اب اس میں کمپٹیشن ہے نظام تعلیم کہ آپ نے اتنے نمبر دیے، آپ یہ نہیں دکھایا جاتا کہ اس کے اندر کوئی ایسا کریکولم نہیں ہے جس میں ایتھکس، پروفیشنلزم اور معاشرہ سازی سکھائی جائے۔ ہم اپنے طلبہ کو یہ نہیں سکھاتے کہ فلاں معاشرے کی طرح اپنے معاشرے کو بہتر کریں۔
ہم کہتے ہیں فلاں کی طرح بن جاؤ، امیر انسان بن جاؤ، آپ کے پاس گاڑیاں ہوں، آپ کے پاس کوٹھیاں ہوں، آپ کے پاس بنگلے ہوں، آپ بل گیٹ بن جائیں یا اس طرح کے دوسرے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ ابو علی سینا بنیں، آپ کسی آئمہ کی طرف بنیں، ہمارے صحابہ کرام آل رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سکھایا کہ آپ اپنی زندگی کو، اسلامی زندگی کو اسلامی قوانین کے تحت بچ، ہم نے کبھی بچے کو یہ نہیں سکھایا کہ قرآن فہمی کے کیا ہوتی ہے۔ ہم نے بچوں کو کم سکھاتے ہیں ہمارے کریکولم کے اندر کہ اپنی زندگی کے اصولوں کو الہامی کتاب کے مطابق بسر کریں۔ تو پھر بتائیں ہم کس طریقے سے اپنے سر کو بلند کر سکتے ہیں؟ تو اسی وجہ سے ہمارے ہاں ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں، ہمارے ہاں انجینئر بھی بن رہے ہیں، ہمارے ہاں آئی ٹی، لیکن ہمارا معاشرہ گراوٹ کا شکار ہو رہا ہے۔ وہ پیڑ جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی ہوں، معتبر نہیں ہوتے۔ یہ انفرادی خوشی اور کامیابی کے بجائے آپ اپنے اجتماعی بحران سے بچیں، اپنی کامیابی کے ساتھ ساتھ معاشرے کی ترقی کے بارے میں سوچیں اور لوگوں کے لیے ترقی کی راہیں ہموار کریں، اور اس سے آپ کو یقین مانیں جو خوشی میسر ہوگی وہ اس خوشی سے کہیں بہتر ہے جو اپنے آپ کو اپنی انفرادی کامیابی سے ہوتا ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ اس طریقے سے ایسے ہنرمند لوگ پیدا کریں جو آپ کے معاشرہ سازی میں جو اپنے معاشرہ سازی کے لیے معاشرہ سازی کر سکیں۔ امید ہے انفرادی خوشی اور کامیابی کے بجائے ہم اپنے اجتماعی خوشی کی طرف لے جائیں۔ یقین مانیں یہ ملک پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، اس کے اندر ہر وہ چیز اللہ کی نعمت ہے جو ہر ملک میں نہیں پائی جاتی، لیکن آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنے اس ملک کو کیا دیا۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ دیکھیں آپ دیکھیں کہ ہر انسان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک پیدائشی طور، ایک اس کی سینس ہے، ایک اس کا ٹیلنٹ ہے، احساس ہے، اس کی صلاحیتیں ہیں، اور ایک اس کی کمزوری ہے، اور انسان اسی کا مجموعہ ہے۔ ایک کامیاب انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے سینس کو، چاہے وہ آپ کی نیچر میں ہے، چاہے آپ کی احساس میں ہے، چاہے آپ کی نیت میں ہے، چاہے آپ کے عمل میں ہے، چاہے آپ کے فکر میں ہے، اس کو بہتر کرتا ہے۔ اور اپنی کمزوریوں کے بھی اس طرح کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں جو جینیٹیکلی ہوتی ہیں۔ ایک ناکام آدمی اس کے مقابلے میں وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی سینس کو، ٹیلنٹ کو، احساس کو، صلاحیت کو تو بہتر نہیں کر سکتا اور اپنی کمزوریوں میں زندہ رہتا ہے۔ انسان شکلوں میں تو یقین مانے نہیں ملتے، لیکن اپنی عادات میں ملتے ہیں۔ ایک انسان کا نفس دوسرے انسان سے نہیں ملتا، لیکن ان کی عادات بہت کامن ہیں۔ تو اس لیے آپ اپنے معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے، آپ اپنے سر کو بلند کرنے کے لیے ایسا معاشرہ تشکیل دیں کہ جو معاشرہ جس سے انسانیت کی فلاح ہو، جس کے اندر ہمدردی ہو، جس کے اندر اخلاقیات ہوں۔ دیکھیں ایسا معاشرہ ہمیشہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتا ہے جس کے اندر انصاف کی قدریں کم ہو جائیں، جس میں لا قانونیت۔ ہمارا معاشرہ جو تھا کبھی ایسا تھا کہ اس کے اندر قانون کی عمل داری تھی، اخلاق کا قانون تھا، اخلاق کی رعایتیں تھی، لیکن جب زور آوری کا ماحول آیا تو قانون صرف جنگل کا رہ گیا۔ مگر جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے،
सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो हमला नहीं करता, درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے. ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کے ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچے کو چھوڑ کر کوے کے انڈے کو پروں سے تھام لیتی ہے. سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے. بیگ کے گھونسلوں کا گندمی سایہ لرزتا ہے تو ندی کی روپیلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں. کوئی طوفان آ جائے، کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری، سانپ، چیتا اور بکری ساتھ ہوتے ہیں. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. خداوندہ جلیل و معتبر، دانا و بینا، منصف و اکبر، میرے اس شہر میں اب جنگلوں کا ہی کوئی دستور نافذ کر. سنا ہے جنگلوں کا ہی کوئی دستور. دوستو، میرے پیارے شاگردوں، میرے رشتہ داروں، میرے اساتذہ، ہم سب حرف آخر نہیں. جب کبھی کوئی بھی اپنے آپ کو حرف آخر سمجھنے لگے گا تو تعلیم، علم، اخلاق اور تہذیب وہیں مر جاتی. تو بتائیں کیا ہم سر اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں. ہم میں سے سب ایک دوسرے سے مل کر ایک معاشرہ تشکیل دیتے ہیں اور ایک لفظ بنتا ہے. معاشرے میں تبدیلی کیسے لاتے ہیں؟ ہر جگہ تبدیلی کے لیے کہا جاتا ہے. ہر جگہ تو ہمیں اپنے غم و غصہ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. بدلنا ہے اگر تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں. بدلنا ہے اگر تو رندوں کو کہو اپنا چلن بدلے. اقبال عظیم آبادی کہتے ہیں فقط ساقی بدل جانے سے میں کھانا نہ بدلے گا. خدا کرے اللہ تعالی ہمیں وہ اخلاق کی دولت لوٹا دے جو بہت عرصے سے ہم گنوا بیٹھے ہیں، اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل پا سکے جب کبھی کوئی لڑکھائے تو آپ اس کا سہارا بنیں. اور اس میں آپ کے اساتذہ کا بہت کردار ہے، آپ کے ماں باپ کا بہت کردار ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت پرانی قومیں جو تھیں کیسے تباہ ہوئیں ایک ایک برائی سے، اور آج وہ ساری برائیاں اسی معاشرے میں اکٹھی ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان عذاب سے بچائے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ آیا، جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ آیا، جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پہ آیا، جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ آیا. اس قوم پہ ایک رحمت ہے، رحمت للعالمین کی. اے رب العالمین، ہمیں اس رحمت للعالمین کی زندگی سے ہمیں سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے 40 سال تک اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنے عمل سے یہ سکھایا کہ صادق بھی ہیں، یہ امین بھی ہیں، ان کے اندر لیڈرشپ بھی ہے. وہ سردار الانبیاء تو ہیں مگر اس کے باوجود ہر کریکٹر کے سردار ہیں. ہم اس کی امت ہیں، ہمیں اس کریکٹر کو فالو کرنا چاہیے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. امید ہے نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر، پھر ہوشیار ہوگا. شراب کہن پھر پلاسا کیا، شراب کہن پھر پلاسا کیا، وہی جام گردش پلاسا کیا. وہ انشاءاللہ ہم اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا معاشرے میں سر کو بلند کر سکیں تو ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں کہ جس کی بنیادیں قرآن و سنت کے مطابق ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.